الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، سیرت صحابہ کی اس سیریز کے چھٹے حصے میں ہم آپ کا پھر سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم مخزومیہ تھا۔ ان کی رنگت گوری تھی، قد لمبا تھا، لہیم شہیم آدمی تھے، دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عکاظ کے میلے میں دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ نہایت طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کی طاقت کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب 7 آدمیوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں تلے سے چمڑا کھینچنا شروع کیا۔ چمڑا نیچے سے پھٹ گیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا۔ اتنے لمبے تھے کہ اگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ سواری پر اور آپ پیدل ہوتے تب بھی آپ سواروں سے اونچے ہی نظر آتے۔ آپ انتہائی بہادر تھے۔ عرب کے نہایت سمجھدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر کسی جگہ سفارش بھجوانی ہوتی تو انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ قریش کی طرح وہ ابھی تاجر پیشہ تھے اور شام کے علاقے میں بغرض تجارت جایا کرتے تھے۔ ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے۔ اب بچپن میں اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا، عمر، اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے، میں ان کو چراؤں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، ان کی اون سے خیمے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں۔ آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں آپ کا دین نہ پہنچ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے متواضع اور بہت کم ہنسنے والے تھے۔ وہ اپنی تند مزاجی اور سخت گوئی کے لیے مشہور تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا یا عمر کے الفاظ منقش تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے۔ وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے۔ ان کے قبیلے بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے، میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بلا نوشی اور لہو و لعب کے دلدادہ تھے۔ بعض اوقات ان کا دل نرم بھی پڑ جاتا تھا۔ ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولہ کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی۔ سیرت نگاروں نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ عدوی لکھا ہے۔
اس نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، وہ قریش کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آج میں اس کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا لگتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر میں تمہیں ایک تعجب انگیز بات نہ بتاؤں، تمہارے بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ نے بھی اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گئے، اب ان کا رخ اپنی بہن کی گھر کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر بڑی زور کی دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا ابن خطاب۔ گھر کے اندر بہنوئی اور بہن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عمر نے سخت غصے کے عالم میں کہا اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم صابی بن گئی ہو۔ عمر قرآن کی تلاوت کی دھیمی دھیمی آواز سن چکے تھے۔ پوچھا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے گھر کے باہر سنی؟ انہوں نے کہا خاص بات نہیں، بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ نے کہا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ بس ان الفاظ کا سننا تھا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن آگے بڑھی، اس نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مار دیا، اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے روتے ہوئے کہا اے ابن خطاب جو جی چاہے کر لو، میں مسلمان ہو گئی ہوں، ہاں ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اپنے خاوند والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا ان کان الحق فی غیر دینک، اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو پھر؟ ہاں میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنے پاکیزہ ہیں یہ کلمات، ان کے اندر کتنی زبردست کشش اور کتنی قوت ہے۔ روتی ہوئی بہن جس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کس عزم، کیسے ولولے، کیسے حوصلے اور کتنے یقین کے ساتھ کلمہ حق کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی۔ بہن کی یہ جرت و صلابت دیکھ کر یکایک بھائی کا دل پسیج گیا، سارا غم و غصہ ماند پڑ گیا۔ بہن کے خون آلود چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا عمر تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر اٹھے، وضو کیا، صحیفہ تاما اور اسے پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اب ان کی نگاہیں ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، حتیٰ کہ وہ اس آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری تک پڑھتے چلے گئے۔ یہ سورہ طہ کی آیات تھی جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ پہلے بھی مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا دیکھ کر خوشگوار حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے۔ اب بہن کا زخمی ہونا، ان کا بھائی کو نہایت جرت اور استقامت سے جواب دینا اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ان تمام باتوں کا ملا جلا اثر ان پر اس طرح چھا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، بے اختیار بول اٹھے یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اجد الاسلام باحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، اے اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔
میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ سامعین، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اسلام لانے کے واقعات تھے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا پتہ بتایا گیا اور پھر آگے کیا ہوا، آگے انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔